اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ متا موقع چکا بہمیں بیتبار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل اسلام بھائی بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی غیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید پارہ 26 سورہ 7 آیت نمبر 28 کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر فضائل و مناقب خلیفہ قوم امیر المومنین و امیر المسلمین کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے فضائل مناقب، صحابی کی شان، عثمان غنی کے فضائل مناقب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت، شہادت امام حسین پر بات ختم کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں۔ معہ سے مراد ہر صحابی کی شان ثابت ہوئی۔ اشداء علی الکفار، جو صحابی ہیں، جو نبی کے پیروکار ہیں، جو نبی کے تربیت یافتہ ہیں، وہ کافروں کے لیے سخت ہے۔ جو کافر دین اسلام کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، اسلام کو مٹانے والا ہو، یہ صحابہ، یہ نبی کے پیروکار، نبی کے پیارے صحابی اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے، کفر کے لیے سخت ہے۔ رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں سیر و شکر ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک صحابی کا دوسرے صحابی کو مطلب کوئی بغض عداوت نہیں دلوں میں۔ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجود میں ہوں گے۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں صحابہ کی، جو حضور کے پیروکار ہیں، جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، جو حضور کے صحابی ہیں، ان کی نشانیاں بتلائی۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کو تم دیکھو گے کبھی یہ رکوع میں ہوں گے، کبھی یہ سجود میں ہوں گے۔ رکوع و سجود کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اللہ کا فضل چاہنے والے ہیں، ورضوانا، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ سیما فی وجوہ من اثر سجود، یہ ایسے صحابہ ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات ہوں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ یہ اس آیت کی عام تفسیر ہے۔ خاص تفسیر یہ ہے
رحماء بینہم سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اشداء علی الکفار سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیا کفر کے لیے سخت۔ رحماء بینہم تراؤن کا سجد ہے، اس سے مراد نرم دل والے، نرم مزاج والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ نرم طبیعت کے مالک تھے، نرمی کرنے والے تھے۔ ترام رکا سجد یبتغون فضلا من اللہ، اس سے مراد مولا علی شہر کائنات، شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی کی شان فضائل مناقب ثابت ہو کہ آپ نے رکوع و سجود اتنے کیے، سجدے اتنے کیے کہ آنا مدینہ علم علی الباب کا لقب آپ کو ملا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے صحابی ہیں، ایک صحابی کی شان اتنی ہے کہ پورے امت مسلمہ کے غوث، کتب، ولی، اقطاب، مفتی، محقق، مفکر سب کا ایمان ایک طرف اور ایک صحابی کا ایمان ایک طرف ہے جاتا ہے۔ سارے حافظ قرآن پوری امت کے اول سے لے کر قیامت تک جتنے حافظ قرآن آئیں گے وہ سارے ایک طرف، نبی کا ایک صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو، اسلام قبول کیا ہو، چاہے اس کو قرآن مجید حفظ نہ ہو، پھر بھی ان حافظوں سے ان کی شان زیادہ ایک صحابی۔ نبی پاک علیہ السلام کا زندگی میں بیٹھے تھے، ایک شخص وقت شام سے دور سے آیا، سواری پر آیا، سواری کھڑی کی، باہر کا نبوت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، نبی کا دیدار کیا، چہرہ نبوت دیکھا، مسجد سے باہر نکلا، سواری پر سوار ہوا، تھوڑا سا آگے گیا، سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے شخص کو دیکھ لو۔ اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، قرآن کے ختم نہیں کیے تھے، ابھی اسلام قبول کیا تھا، نبی کا دیدار کیا تھا، نبی کی زیارت کی تھی، رخ مصطفیٰ چہرہ و دہا کی زیارت کی تھی، مسجد سے باہر نکلا، گرا اور فوت ہو گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے شخص کو دیکھو۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک صحابی کی شان کیا ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل مناقب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عثمان غنی جو داماد رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی بنی آدم ایسا نہیں آیا جس کے عقد میں، جس کے نکاح میں کسی نبی اور رسول کی دو شہزادیاں آئی ہیں۔ یہ اعزاز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جب ان کا انتقال ہو گیا دشمنوں نے، منافقوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مذموم رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، غم زدہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا، کہا عثمان غنی وجہ کیا ہے، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں علم نہیں کہ میری وہ بیوی جو نبی کی لخت جگر تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، میرے گھر کے روشن مینار کے وارث وہ فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے میں غم زدہ ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کے بار کے نبوت میں التجا کی کہ اللہ کے رسول عثمان غنی غمگین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، جو منافق تھے، جو دین کے دشمن تھے، جو نبی سے بول رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی بھی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ فروز ہوا، خطاب کیا، لوگوں اگر رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگر ایک کے بعد دوسری 40 بیٹا بھی ہوتی تو عثمان غنی کے نکاح میں میں رہتا۔ ایسے آپ کو اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان عظمت کا کیا ہو۔ امام حسین کی شہادت اور عثمان غنی کی شہادت ملتی جلتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں دی۔ جو واقعہ کربلا اتنا ہوگا، میں نواز صاحب رسول کو اگلے مہینے محرم
واقع شہادت کربلا ہو. عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی. ایک پہاڑ پر آپ قدم رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا. جب نبوت کا قدم آیا آپ نے پہاڑ سے خطاب کیا، اے پہاڑ تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. شہیدوں سے مراد عمر بن خطاب عثمان غنی تھے، صدیق سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی سے مراد امام علیہ السلام. تو شہادت کی خبر عثمان غنی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی. حدیث شریف میں آتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا جنت میں، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عثمان غنی کی شان نبوت کی زبان سے بیان. ایک آدمی نے آ کے بارک نبوت میں عرض کیا، اللہ کے رسول کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ آج ہمارے پاس اللہ پر بجلی ہم روشنی وغیرہ حاصل کرتے ہیں. لوگوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان غنی جنت میں جائے گا. عثمان غنی کی روشنی کی وجہ سے پوری جنت منورہ روشن ہو جائے گی. کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بات آپ کی صحابت بہت مشہور ہے. آپ کا لقب جامع القرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے والا. آپ کاتب وحی بھی ہیں. کاتب وحی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کرام مبررہ، کاتب وحی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی اور نبی کے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا عشق رسول، محبت رسول یہ تھا. آپ کی مثالیں تو کافی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دے کر گئے. جب نبی پاک علیہ السلام عثمان غنی کے گھر دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، آپ کے قدم مبارک گنتے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قدم مبارک کیوں گن رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کو صحابی نے عرض کیا عثمان غنی نے، اللہ کے رسول آج آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، یہ میری قسمت جاگی ہے، جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے وہ اتنے غلام آزاد کروں گا. یہ عثمان غنی کی محبت، عثمان غنی کی عشق مصطفیٰ کا. حدیبیہ کے مقام پر جب نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا. اہل مکہ میں آپ کے رشتہ دار زیادہ تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے تعلقات اہل مکہ سے تھے. اور آپ کی خوبی یہ بھی ہے کہ دین اسلام لانے سے پہلے بھی آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی بدی مجھ سے نہیں ہوئی، اسلام قبول نہیں کیا. اور آپ کو 5ویں شخص سے اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے. آپ سے آپ کے تاجرانہ تعلقات سے 4 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے. ابوبکر صدیق نے دعوت دی، اے میرے دونوں تاجر سے دونوں کے تجارت کے لحاظ سے تعلقات تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عثمان غنی جو سودا میں نے کیا ہے میں چاہتا ہوں وہ سودا تم بھی کر لو. عثمان غنی نے عرض کیا ابوبکر صدیق تم نے کون سا سودا کیا، کون سی تجارت کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا دامن کے ساتھ منسلک ہوں، دین اسلام کو قبول کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی قبول کریں. تو 5ویں شخص عثمان غنی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر مکہ بنا. جب مکہ مکرمہ پہنچے راہ باندھا ہوا تھا. مکے والوں نے کہا آپ آگے ہیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ گھر تشریف میں داخل ہو جائیں، عبادت کر لیں، خانے کعبہ کا طواف کر لیں. اگر آپ کے رسول کو اجازت نہیں، آپ کو جو باقی صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں ان کو اجازت نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ کی زیارت نہیں کی تھی، بیت اللہ شریف کا دیدار نہیں کیا تھا، اللہ کے گھر کو دیکھا نہیں تھا، احرام باندھا ہوا تھا. اہل مکہ نے کہا تھا آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، آپ کے قبائل سے ہمارا تعلقات اچھا ہے، آپ بیت اللہ شریف اللہ گھر کھلا ہے، آپ
عبادت کریں، طواف کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلمہ کہا، جو بات کہی وہ عشق مصطفیٰ کی مظہر ہے، محبت رسول کا واضح ثبوت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں اپنے آپ کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خانے کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا گھر عبادت کا مرکز ہے، بیت اللہ شریف عبادت کا مرکز ہے، مگر ایمان کا مرکز میرا ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ کے بغیر خانے کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ اسی نے روکا نہیں، اس حدیث میں حکم نہیں آیا، مگر عثمان غنی کی عشق محبت تھی، عثمان غنی کی محبت، عثمان غنی کا عشق تھا، کہا کہ اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عشق ایک واقعہ تھا جو بخاری مسلم میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر گئے جہاں روزہ مبارک کے روزہ مبارک بعد جنت البقیع والا کافی زمین، نبی پاک علیہ السلام نے زمین دیکھی جہاں جنت البقیع بنی ہے، آپ کو زمین پسند ہے، وہ ایک یہودی کی مکیہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک اب جب مسجد نبی میں آپ نے ویسے بات کہی جو مسجد نبی کے ساتھ یہ جو زمین ہے نا یہ زمین محبت ہے، یہ زمین مجھے پسند ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد نبی کے سامنے جو زمین پڑی ہے زمین سے مجھے محبت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اس یہودی کے پاس، غیر مسلم کے پاس، اس زمین کے ریٹ پوچھا، منہ مانگا، اس کو ریٹ دیا، زمین خرید لی۔ بار کے نبوت میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان غنی کیا بنا، کہاں گئے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے رسول وہ جو زمین آپ کو پسند ہے نا وہ زمین میں لے کر آ گئی، خریدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ زمین خرید کر ہے۔ اب تک عثمان غنی کا عشق دیکھیں، عثمان غنی کی محبت دیکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا، میرا یہ عشق گوارا نہیں کرتا کہ وہ زمین میرے آقا کو پسند ہو کسی غیر مسلم کی ملکیت، میرا یہ زمین گوارا نہیں کہتی ہے وہ زمین کو خرید کرا۔ آج وہ زمین جنت البقیع اور قبرستان میں، آج جنت البقیع میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ مزار بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع میں، آپ اور بھی آپ ازواج مطہرات امہات المومنین کی قبر ہے۔ تو جنت البقیع کا جو زمین ہے وہ بھی خرید کر عثمان غنی ہے۔ مسجد نبوی پہلے چھوٹی سی جب اسلام پھیلنے لگا مسلمان کی تعداد بڑھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ہے جو ساتھ پر زمین خرید کر مسجد نبوی کے نام آتا، یہ اعزاز بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے نام وقف کی، مسجد نبوی کو گزر دی۔ میرے روما یہودی کے وقت کیا تھا، مسلمانوں کو پانی پینے دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ بیت روما خرید کر مسلمانوں کا نام وقف۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، کچھ رات میں 10,000 دینار لے گئے، کچھ رات میں 40,000 دینار لے کر آتے ہیں۔ اس سے کہا سودا کر میرے ساتھ، اس نے کہا میں نے بیچنا ہے، اگر کوئی اور طریقے کا آخر بات یہ طے ہو 3,000 دینار ایک دن تمہارے کو ایک دن ہوئی ہوگی بات جو پانی عثمان غنی کی آتی تھی، عثمان غنی نے عام پانی پینے کا اعلان کر دیا فری۔ جس دن عثمان غنی کی پاری ہوگی تھی اس کنویں سے سارا دن مسلمان ہو غیر مسلم ہو انسان ہو اللہ کی مخلوق کے لیے پانی فری پینے کا اعلان کر دیا۔ جب اس کا کاروبار نہ چلا اس کا پورا کنواں بھی بے روما خرید کر عثمان غنی نے واپس کیا۔ جنگ تبوک کے موقع یہ وہ جنگ تبوک ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر باغ نبوت میں پیش کیا، عمر بن خطاب نے آدھا سامان پیش کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بیٹھتے آپ کا کہا کہ سنن ہے کوئی جو 100 اونٹ اعلان کرے، آپ نے 100 اونٹ بغیر 100 سامان کے اعلان کیا۔ دوبارہ کہا آپ نے 200 اونٹ، یہاں تک 800 یا 1000 اونٹ بغیر 100 سامان گھوڑے کا اعلان کیا۔ یہاں تک بعض روایتوں میں عثمان غنی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ یہ 100 سامان لے کر جائیں پیچھے مدینے والوں کی آپ کی خیریت کی میرے حوالے ہوگی، جس کی کار خرچہ نہیں ہوگا وہ عثمان غنی سے مدار ہوگا۔
نبی پاک علیہ السلام نے اس سے دعا کی یا اللہ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ تو نے حساب لینا ہے ہر کسی سے، تیرا حق بنتا ہے اور تیری بارگاہ میں ہر کسی نے حساب دینا ہے، مگر میں محمد چاہتا ہوں کہ عثمان غنی سے حساب نہ لے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ہاتھ اٹھا کر عثمان غنی کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو عثمان غنی پر راضی ہو جا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے جنت خریدی ہے۔ یہ مقام، یہ اعزاز، یہ شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عشق محبت کے 2 واقعات، اتباع رسول۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنی اتباع کرتے تھے۔ آج ہمارا عالم، ہم نبی کے محبت کا دم بھرتے ہیں، اگر نبی کے نہ قول کی اتباع کرتے ہیں نہ فعل کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیارے صاحب ایک مرتبہ قبرستان گئے، قبرستان جا کر آپ نے قبر کو دیکھ کر آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ لوگوں نے آگے کہ اے نبی کے پیارے صحابی، آپ اشرف بشرا میں سے ہیں، آپ کو نبی نے دنیا میں جنت کی ٹکٹ دی ہے، آپ کے سارے گناہ معاف ہوئے نبی کی دعا سے، آپ کو کیا ضرورت ہے رونے کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں نے نبوت کی زبان سے سنا ہے کہ آخرت کی جتنے منزلیں ہیں اس میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی قبر اچھی ہوگی اس کی آخرت والی منزل بھی اچھی ہو جائے گی۔ قبر کو دیکھ کر آپ نے آنسو بہائے، یہ نبی کا فرمان تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا، ایک مقام پر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے تبسم کا اظہار کیا، مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ لوگوں نے سوال کیا نبی کے پیارے صحابی، وضو کرنے کے بعد انسان نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت مبارک جب وضو کرتے تھے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، یہ بال جیسے کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے علی کے شیر خدا وجہ کیا، ادھر آپ فاتح خیبر ہیں، ایک ہاتھ سے تیرا خیبر اٹھا کر پھینکا جس کو 40 پہلوان اہل عرب کے نہ ہوا تھا۔ فاتح خیبر آپ، شیر خدا آپ، ادھر آپ کا لنجے۔ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہ لوگوں تو پہلے نہیں کہ میں جبار کا ہاتھ کی بات کرنے جانے والا، خدا سے ہم کلام ہونے والے، علی شیر خدا کی حالت تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ ایک مقام پر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے فرمایا میں نے اسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نبی کی سنت کو اپنایا ہے، نبی کی ادا کو اپنایا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان، اتباع رسول، آپ کی شہادت۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم بنے، کربلا میں 3 دن یا 7 دن پانی بند ہوا، کافی واقعات عثمان غنی کی شہادت سے ملتے جلتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام کا 40 دن محاصرہ کیا گیا۔ مسلمان قوم ہے، مسلمان قوم کے تاریخ پر اتاب لا کر خطر کری، اسی قوم نے عثمان غنی کے ساتھ کیا کیا، علماء بولتے کلمہ پڑھنے والے، اسی مسلمان قوم نے کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اسی قوم نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا کیا، اسی قوم نے امام کے نام حنبل کے ساتھ کیا کیا۔ مسلمان قوم ہے نا، یہ کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے اپنے جو اکابرین تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ نبی نے فرمایا قول لا صادق من اجل الموت تقربا، یعنی غیر بیت کے ساتھ محبت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن بیرونہ خرید کر دیا، مثنوی کے ساتھ وسعت کی، جنگ تبوک میں سامان پیش کیا، نبی کے دماغ، مگر اسی قوم نے 40 دن مقام کا محاصرہ کیا، غیر نہ نکلے۔ اسی مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی جس مسجد کو لیا آپ کے نام، بس نبی کے نام زمین وقت کیا، اسی بیرونہ سے پانی نہ پینے کے دیا جس بیرونہ کو خرید کر مسلمان کا نام وقت۔ 1000 کا لشکر مصر جایا، بصرہ جایا، بہت شام کا ہے، 3000 آدمی مدینہ منورہ میں آئے، جو خبریں وہاں سنی تھی، یہاں خبروں کا علم کیا۔ اسامہ بن زید کو آپ نے ایک علاقے کا گورنر بنایا، انہوں نے اعتراض کیا، ایک نوجوان ہے کم عمر میں گورنر بنا، صحابہ نے مطمئن کیا۔ اسامہ بن زید کو تو نبی نے بھی ایک لشکر اجازت سونپی، تو جب ان کے سوالات سے وہ مطمئن ہو گئے واپس چلے گئے، مگر ایک چھوٹی سی سکیم تھی، 40 دن مکان کا محاصرہ کیا۔ اب یہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت تو صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا واقعہ،
عثمان غنی کو رات کو علم ہوا کو اہل بیت کو جو بیت المال سے حصہ ملتا ہے خبر پہنچی کہ وہ نہیں رہا. رات کے وقت عثمان غنی خلیفہ ہیں, تقریباً عمر بن خطاب جتنے 32 لاکھ مربع آدھی دنیا کے راستے سے بھی زیادہ حکمران تھے. رات کے وقت امام حسن حسین کے دروازے پہنچے, دستک دی. امام حسن کہہ رہے کہا چچا اس رات کے وقت آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس خبر پہنچی ہے کہ جو آپ کو حصہ ملتا ہے بیت المال سے وہ نہیں ملتا. آپ نے فرمایا امام حسن نے رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کے پاس خبر غلط پہنچے, جو ہمیں حصہ وہ ہمیں مل رہا ہے. اس طرح کی خبر کوئی نہیں, ہم آپ کے دور خلافت سے آپ کے معاملات سے ہم مطمئن ہیں. اب رات کے وقت عثمان غنی واپس جانے لگے. امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کہا کہ جا کر چچا گھر چھوڑ کرو. امام حسن حسین اور عثمان غنی کے محبت کا تھا. جب 40 دن مکان کا محاصرہ کیا گیا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر اور اپنے دونوں بیٹے آپ مدینے سے پہلے تھے. علی شیر خدا کسی کام پہ سکون گئے ہوئے, اپنے دو بیٹے عبداللہ بن زبیر نے ڈھونڈ لے گئے کہ عثمان غنی کے دروازے پہ چونکی تو عثمان غنی کو کوئی باقی نقصان نہ پہنچائے. امام حسن حسین عبداللہ بن زبیر نے دروازے پہ چونکی دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو کوئی باقی نقصان نہ پہنچائے. باغیوں نے دروازے کے پیچھے والی جگہ سے اندر حملہ کیا. آپ کی بیوی حضرت نیلہ رضی اللہ عنہا اس حملے کو روکنے کے لیے آپ کی پورے مبارک شہید ہو گئی. حملہ آنے داخل ہوئے پہلے آپ کا وہ ہاتھ کاٹا, دائیں ہاتھ. عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کب وقت نے پہلے وہ ہاتھ کاٹا جس سے میں نبی کی وحی لکھا تھا. آپ پر 9 وار ہوئے. 40 دن جو مکان کا محاصرہ ہوا, لوگوں نے پوچھا عثمان نے 40 دن آپ کو پانی نہیں ملا, آپ کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. جب 9 وار ہوئے آپ شہید ہوئے, آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید پر گرے. قرآن مجید کی اور آپ سرخ ہو گئے اور وہ آیت مبارک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آپ تلاوت کروا رہے تھے. کل قیامت کے دن کربلا میں جو شہید ہوئے کربلا کی زمین گواہی دے گی, اور کے میدان میں جو شہید ہوئے اور کی زمین گواہی دے گی. جو شہید جس زمین پر شہید ہوا وہ زمین گواہی دے گی, مگر شہادت امام حسین کی گواہی قرآن مجید دے گی. آپ کے دور خلافت میں قرآن مجید جمع و آپ کا لقب ہے جامع القرآن. آج حافظ قرآن مجید پڑھتا ہے, جہاں اس کو ثواب ملے گا اور عثمان غنی کو بھی ثواب ملے گا. آپ نے سارے قرآتیں جمع کر دیے, مسلمانوں کا دین کو فتح قرآن مجید جامع القرآن. آخری بات, نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک جنازہ لایا. آپ رحمت اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے رسول جنازہ پڑھیں, جس طرح آپ اور بھی جنازہ پڑھاتے ہیں مسلمانوں کو, صحابہ کرام بھی شوق ہوتے ہیں اور بھی ہوتے. رحمت اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. لوگوں نے کیا لگا مجھے کیا بات ہے, آپ رحمت اللہ علیہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, کیا خدا نے آپ کو روکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ اندازہ لگا رہے جس کا جنازہ رحمت اللہ علیہ نہ پڑھے وہ کتنا کم وقت ہوگا. میں جو عثمان غنی سے بغض رکھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو صحابہ سے اہل سنت جماعت کی یہ خوش قسمتی ہے, ہم نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں, ابوبکر صدیق کی صداقت کو مانتے ہیں, عمر کی عدالت کو مانتے ہیں, عثمان کی صحابت کو مانتے ہیں, علی کی شجاعت کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی امامت کو مانتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو مانتے ہیں. ہر صحابی اور اہل بیت کی محبت کو امام کی مرکز و محور سمجھتے ہیں. جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سفیر مکہ جو بات کر کہا کہ جب غیر مسلم نے کہا تھا میں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں, آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ شریف عبادت کا مرکز ہے مگر ایمان کا مرکز محور ذات مصطفیٰ ہے. میں آپ کا عالم کے بغیر بیت شریف کا طواف نہیں کروں. وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرے. آپ نے نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا آج یہ جو تلوار کو مسلمانوں کے درمیان نکلی ہے نا, اب یہ کیا بات تک دنیا میں نہیں ہے. آج تک دیکھو مسلمان آپس میں لڑے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ فتنوں کی بات کر رہے تھے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھتا کپڑا اوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے بہت سے پیدا ہوں گے
اگر یہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا. لوگوں نے جا کر کپڑا اٹھایا عثمان غنی تھے جس کی حق کی صداقت کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی تھی. جتنے بھی فتنے اٹھیں گے عثمان غنی حق پر ہوگا. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے. اٹھے بندیا